ناظرین، 15 رجب کے دن کا سورج اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم و حزن اور دردناک یادوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ ناظرین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ایسے المناک اور دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی والدہ گرامی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا، اور اپنے بابا حضرت امام علی علیہ السلام کے سر پر لگنے والی ضربت کو دیکھا اور اپنے بابا کی شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد اپنے مسموم بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو اور جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا میں اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کی گواہ بنی۔ ناظرین، ظلم کی یہ داستان صرف کربلا میں ہی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو امام علی علیہ السلام کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی لایا گیا۔ ناظرین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا قید ہو کر خاموش نہ رہیں، بلکہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس طرح خطبے پڑے کہ لوگوں کے سانس حلق میں اٹک گئے تھے۔ گویا وہ زبان حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تھی، مگر جس انداز سے آپ خطبہ دے رہی تھی وہ لہجہ آپ کے بابا امام علی علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی ظالمانہ شہادت اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کوفہ اور شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون جیسا فاسق دشمن اسیران آل محمد کو قید سے رہا کر کے مدینہ واپس بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ باعظمت خاتون تھی کہ جس کی آواز گھر سے کبھی باہر کسی صحابی تک نے بھی نہیں سنی تھی۔ اس بی بی کو بیریدہ کر کے شام اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں لایا گیا۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آخری دفعہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری بہن، مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا۔ اتنا اعتماد تھا امام حسین علیہ السلام کو اپنی بہن کی عبادت پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب آپ اپنے بھائی کی یاد سے غافل ہوئی ہوں اور گریہ نہ کیا ہو۔ ناظرین، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا شام کے سفر کے لیے مدینہ سے نکلی تو راستے میں آپ کا گزر اس درخت کے قریب سے ہوا جس درخت پر ظالموں نے آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو لٹکایا تھا۔ آپ نے دیکھا تو اس درخت کی ٹہنیوں سے آج بھی تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اس درخت کو دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تھا، اور کربلا کے تمام زخم تازہ ہو گئے۔ آپ کی شہادت 15 رجب 66 ہجری کو دمشق میں ہوئی تھی۔